فرح المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد انتہائی قابل القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً اس علاقے کے تمام معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان و محبین و متعلقین اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معذرت، آپ لوگ ظہر کے بعد سے انتظار کر رہے تھے تو ہمیں تاخیر ہوئی ہے. بابا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ جو ٹائم دو اسی ٹائم پہ پہنچنا لازمی ہوتا ہے. تو کوئی نہیں، انشاءاللہ دو باتیں کریں گے دین کی، بس باتیں ہی ہیں. ہم کوئی اتنے سر والے خطیب تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں سے داد لے کر اور ہم چلے جائیں، اس کے بعد آپ کے پلے کچھ نہ پڑے. آپ صرف اتنا کہتے جائیں کہ ماشاءاللہ جی بیان بڑا اچھا کیا، گلا بڑا اچھا تھا. کوئی پوچھے جی کیا بیان ہوا تو کہتے وہ تو سانو نہیں پتا، بڑے گلا بڑا اچھا تھا. ہم یہ تو بچوں کی محبت ہے جو سنتے ہیں، ہماری ہوتی ہے گفتگو. بس جو بابا جی علیہ رحمت سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ چند ایک باتیں آپ کو بتا کے ہم جائیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ باتیں دین کی ہوں گی، کیونکہ اس وقت دین پوری دنیا میں نہیں ہے. پوری دنیا ایک بالش پر بھی نہیں ہے. اور میں ایکسپلین کروں گا، آگے واضح بھی کروں گا. سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ میلاد شریف کی محفل بھی ہے اور پھر 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا. کیوں آئے، کس لیے آئے؟ قرآن واضح فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کے آنے کا مقصد یہ دو چیزیں ہیں جو لے کے آئے ہیں. یہ دو چیزیں آپ کو دی. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ ذات، ہوا وہ، الذی جس نے. یہ علماء تشریف فرما ہے، یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو ہوا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، اسم ضمیر. اور جو الذی ہے یہ اسم موصول ہے. ضمیر اور موصول یہ دونوں مبہمات میں سے. ضمیر کا ابہام مرجع سے ختم ہوتا ہے اور موصول کا ابہام صلہ سے ختم ہوتا ہے. رب نے فرمایا وہ کون، پتہ نہیں تھا کون. جس نے، کس نے، اس کا جواب جو دیا ہے وہ آگے آئے تھے. فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے رب کہیں. فخلقت الخلق وفی روایت فخلقت نور محمد.
میں نے مخلوق کی تخلیق کی، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، یہ نور میری ربوبیت کے ظاہر ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ لولا کا، یہ حدیث پاک، لولا کا اے مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے، لما اظہرت الربوبیت تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ یہ دربار ہے مصطفیٰ کا، جس دربار سے ہمیں کلمہ ملا، جس دربار سے ہمیں نماز ملی، روزہ ملا ہے، زکوٰۃ ملی ہے، حج ملا ہے، ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، رب رحمان ملا ہے۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ کی قسم ارشاد فرماتے اللہ کی قسم اگر رب کا در ہے تو یہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ ہم سادہ بندے ہیں، ان کو کم رکھو، سبحان اللہ بولنا۔ نہیں اور کوئی مفر مکر، فرماتے اس در کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ مفر فرار سے اس میں ظرف ہے، فرار کی جگہ۔ ہم بلوچستان سے تعلق ہے، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ سردار کے پاس جا کے پناہ لیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے سردار کے پاس جا کے پناہ لیتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے سردار کے پاس، یہاں بھی آتے ہوں گے چودھری کے پاس، نمبردار کے پاس، سبحان اللہ بولو ہم۔ تو کسی نے جائے پناہ چودھری کو بنایا، کسی نے جائے پناہ نمبردار کو بنایا، کسی نے جائے پناہ ایم پی اے اور ایم این اے کو بنایا، کسی نے سردار اور نواب کو بنایا۔ فرماتا ہے جائے پناہ کہیں بھی نہیں ہے، اگر کوئی دنیا میں کائنات میں جائے پناہ ہے تو وہ دربار مصطفیٰ ہے۔ اچھا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اپنی طرف سے انہوں نے بنایا، نہیں، فرمایا قرآن اس پہ شاہد ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو مصطفیٰ ان کے لیے اگر کوئی پناہ کی جگہ ہے تو جاؤ کا تیری بارگاہ میں آتا۔ یہ دربار کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوٹل میں بیٹھ کے، دکان میں بیٹھ کے، بار والا، کنڈکٹر، ہاری کہتے کیا کہتے جو زمینوں میں ہل چلاتے، ہاں، گھروں میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے جناب تبصرے کر رہے ہیں کہ وہ نبی یہ ہے تو یہ نہیں، یہ دربار بہت بڑا دربار ہے۔ اس دربار کے بارے میں، مقام مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا ہے نا تو کسی بڑی ہستی سے پوچھیے۔ آپ پوری حدیث اٹھائیں، جس بھی صحابی سے آپ پوچھیں تو ہر صحابی نے مصطفیٰ کے بارے میں یہ فرمایا، چہرہ ایسا ہے جیسے جس میں سورج تیر رہا ہو، ان وجہہ لیلۃ کالقمر لیلۃ البدر، کہ مصطفیٰ کا چہرہ ایسا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ ہر ایک نے یہ کہا، جس صدیق اکبر سے پوچھا کہتے میری آنکھ نے نہیں دیکھا، فاروق اعظم سے پوچھا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، عثمان غنی، حیدر کرار، ہر صحابی سے پوچھا، سب نے کہا کہ ان جیسا نہیں دیکھا۔ کسی کہنے والے نے کہا صدیق تو مکہ اور مدینہ سے باہر نکلا ہی نہیں، تو فاروق اعظم تو صرف شام تک گیا ہے، عثمان غنی تو کوفہ تک گیا ہے، مولا علی آپ تو کربلا تک گئے، آپ نے دنیا تھوڑی نہ دیکھی ہے، تیری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اس میں کمال کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے مصر میں دیکھا ہو سکتا ہے کسی نے ہندوستان میں دیکھا ہو سکتا ہے کسی نے آسمانوں میں دیکھا ہو، تیری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہم تو مکہ اور مدینہ سے باہر نکلے نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو، سبحان اللہ بولو حضرت، ٹھہرو، میں ایک ایسے
بندے سے پوچھتا ہوں جنہوں نے مصر بھی دیکھا ہے، سبحان اللہ بولتے جائیں، جس نے لبنان بھی دیکھا ہے، یمن بھی دیکھا ہے، جس نے ہندوستان بھی دیکھا ہے، پاکستان بھی دیکھا ہے، ساری روئے زمین دیکھی، ساتوں آسمانوں کو بھی دیکھا ہے، نبیوں سے بھی ملاقات کی ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، میں اسے بلاتا ہوں۔ اما عائشہ کی روایت، جبریل سے پوچھتا ہوں، مصطفیٰ نے جبریل سے پوچھا کہ میرے یاروں پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھ نے نہ دیکھا، لوگ اعتراض کر رہے ہیں یہ تو حرمین سے نکلے نہیں، تو بتا، تو نے آسمانوں کو بھی دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، حسین و جمیل چہرے دیکھے، بتا ہمیں کیسے پایا؟ تو جبریل کو بھی کہنا پڑا، آفاقہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ رسول اللہ میں نے آسمانوں کو بھی دیکھا، ہر خوبصورت شخص کو دیکھا، لیکن آپ کی بات ہی کچھ اور۔ مقام مصطفیٰ سمجھنا ہے تو صحابہ سے سمجھیے، جبریل امین سے سمجھیے۔ چلو میں آپ کو ایک بارگاہ میں لے جاتا ہوں، تیار ہو؟ چلے کسی نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ نبی ہمارے آمنہ کے لال کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی جس کو آپ لوگ سرائکی میں ماسات بولتے ہیں، ماسات بولتے ہیں، ہم بلوچی میں بھی ماسات بولتے ہیں، سبحان اللہ بول رہا میچنگ ہے۔ ماسات کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو بینائی